لیکن کل جب انہوں نے تقریر کی جس کے بعد بین آیا پچھلے 24 گھنٹوں میں جب ان کی اسپیچ آئی، یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک دو دن پہلے بلو کو ہاٹ کلولڈ تھا، پھر ایک دم بلو ہاٹ، یہ ہو کیا رہا ہے؟ ویئر آر وی گوئنگ ان تمام، اور کیا پالیسیز ہیں پی ٹی آئی کی، اور کیا we'll try to understand کہ عمران خان صاحب کی کیا پالیسیز اس وقت، کیا یہ ٹو اینڈ فرو کیا ہو رہا ہے۔ اسد عمر ہمارے ساتھ ہیں، سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم اسد۔ اسد یہ بتائیں کہ پہلے آپ لوگوں نے شروع کی تحریک، جیل بھرو تحریک، اس میں بڑا لوگوں نے اپوزیشن سرکار نے جو لوگ تھے پی ڈی ایم اینڈ ادرس، انہوں نے بڑا اعتراض کیا کہ جی خود ضمانتیں کروا رہے ہیں اور لوگوں کو، بچوں کو گرفتاریاں دلوا رہے ہیں۔ اب جب کل گئی پولیس پارٹی تو اگین وہی ایشو بن گیا۔ اسد یہ بتائیں اگر عمران خان صاحب اریسٹ ہو جاتے، گرفتاری دے دیتے ایز پر کورٹ اور آرڈرز اینڈ ایوری تھنگ، تو کیا ہوتا؟ کیا جو یہ فیلڈ ملا ہے سرکار کے لوگوں کو آپ پہ یہ ساری باتیں کرنے کا، کیا یہ they wouldn't have anything to say؟ کوئکلی میں پہلے آپ کو صرف ایک چیز یہ کہہ دوں، آپ نے کہا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جیل بھرو تحریک میں ورکر کیوں جائیں گے اور خود ضمانت لے رہے۔ اس جیل بھرو تحریک کے اندر کوئی بھی تحریک انصاف کا ورکر نہیں ہے جس نے وائس چیئرمین آف دا پارٹی شاہ محمود قریشی اور سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی اسد عمر سے زیادہ ٹائم گزارا ہو۔ تو وہ تو لیڈرشپ جو ہے اس نے لیڈ کیا، ہمارے ساتھ دلیر ہمارے ورکرز تھے پہلے دن جو لاہور سے اریسٹ ہوئے، اور اس کے بعد سب کی رہائی ایک ہی دن ہوئی۔ تو یہ تو بالکل الزام اس کا کوئی مذاق کا خیز الزام ہے۔ جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، یہ کوئی بڑی بہادری کی باتیں کر رہے تھے۔ ایک کام کرتے ہیں مالک، آپ ایک ایسا کریں نا، اپنا چینل 92 والوں سے بولیں کہ ایک سروے کریں، پاکستان کی سڑکوں پہ نکلیں اور ان سے پوچھیں کہ جناب ہم آپ کو 4-5 نام بتاتے ہیں، اس کے اندر شہباز شریف ہو، نواز شریف ہو، اس کے اندر اپنے زرداری صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمان ہو اور عمران خان ہو، اور ان سے پاکستان کے عوام سے پوچھیں کہ دلیر ان میں سے کون ہے۔ اگر پاکستان کے عوام کی ایک بہت باری اکثریت نے یہ نہ کہہ دیا کہ عمران خان سب سے دلیر ہے ان سب میں، تو باقی میں ان کی ساری باتیں ماننے کو تیار ہوں۔ تو ان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو ظاہر سیاسی مخالفت کچھ نہ کچھ تو بیچاروں نے کہنا ہے نا۔ زرداری صاحب کہتے ہیں دیکھیں میں نے 14 سال جیل کاٹی ہے، آئی کوڈ ہیو واکڈ اوے، میں نہیں گیا، لیکن آپ گرفتاری سے اتنا گھبراتے کیوں ہیں؟ بہرحال آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو ٹرائنگ ٹو سے، لیکن میں ایک اور زیادہ سیریس بات کی طرف پہلے بات کرنا چاہتا ہوں۔ 2-3 دن پہلے ہم نے دیکھا خان صاحب کا ایک بڑا ڈفرینٹ میسج آیا، اور سب نے کہا کہ جی خان صاحب نے بڑا اپنی ٹون بدلی ہے، جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھلانے کو تیار ہوں، میں معاف کرنے کو تیار ہوں، مجھے صرف یہ نہ کوئی کہے کہ میں ان کے لوٹے ہوئے پیسے معاف کر دوں، سمجھ آتی ہے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ۔ اس سے جب اے پی سی کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا مجھے آرمی چیف اگر کہیں تو میں اس پہ سوچ سکتا ہوں۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، میرے سے ادارے بات نہیں کر رہے، بلا بلا بلا، اور لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ ایک رپروشما کی فضا بن رہی ہے۔ پھر اچانک سارا شروع ہو جاتے ہیں وہ، اور پھر ہم ریاکشن دیکھتے ہیں کہ ان پہ بین لگ جاتا ہے۔ تیسرا بین ہے، ویسے اگست میں بھی بین ہوئے تھے ناظرین، تب اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے بین ختم کیا۔ پھر یہ نومبر میں بین لگا، پھر وہ شہباز شریف صاحب ایز اے پرائم منسٹر انہوں نے خود ہی کہا کہ جی فوراً یہ بین ہٹایا جائے، 1-2 گھنٹے میں بین ختم ہو گیا، اب دوبارہ لگ گیا، اور یہ انسٹیٹیوشن کے آفیسرز کے اوپر بات کرنے پہ لگا۔ یہ اتنا سوئنگ ایک ایکسٹریم اینڈ سے دوسری ایکسٹریم پہ خان صاحب کیوں جا رہے ہیں؟ اچھا، جہاں تک خان صاحب کی پالیسی اور تحریک انصاف کی پالیسی ہے وہ بالکل واضح ہے اس وقت۔ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ اپنی تاریخ کی مشکل ترین وقت سے گزر رہا ہے۔ میں آپ کو شاید یاد ہو، میں آپ کے پروگرام پہ بھی پہلے بات یہ کر چکا ہوں، میں یہ کئی مہینوں سے بات کر رہا ہوں کہ 1971 کے بعد سے پاکستان کے اوپر اتنا خطرناک ٹائم نہیں آیا، کیونکہ کبھی کوئی سیاسی مشکلات ملک کے اندر آ جاتی تھی، کبھی کوئی معاشی مشکلات آ جاتی تھیں، کبھی سماجی مشکلات ہو جاتی تھیں، یہ سب چیزیں یکجا ہو کے ایک وقت اتنا خطرناک وقت نہیں آیا۔ اس خطرناک صورتحال کے اندر جو تمام لیڈرشپ ہے، جو سیاسی لیڈرشپ کی سب سے بنیادی ذمہ داری تو سیاسی لیڈرشپ کی بنتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمارے جو ریاست کے تمام ادارے ہیں، سب کی ذمہ داری ہے کہ یہاں سے اس مشکل وقت سے پاکستان کو باہر نکالا جائے۔ اس مشکل وقت سے باہر نکالنے کے لیے عمران خان صاحب نے اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ بالکل واضح دی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مشکل سے باہر نکالنے کے لیے ہم بالکل بات کرنے کو تیار ہیں، اور یہ بات بھی ہم مہینوں سے دہرا رہے ہیں
کہ اس جگہ پر جہاں پہ آپ آگے ہیں جو معاشی مشکلات بھی ہیں، اور امید ہے کہ پروگرام میں آگے جا کے ذرا سا ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ وہ کیا مشکلات ہیں، وہ بھی سیاسی انتشار کی وجہ سے جنم لی ہوئی ہیں. تو ایک طرف پاکستان معیشت ڈوبتی چلی جا رہی ہے، دوسری طرف سیاسی تناؤ اور کشیدگی اور انتشار جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچا ہوا ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے رستہ یہاں سے باہر نکلتا ہے الیکشن کا ہی ہے. مجھے خوشی ہوئی کہ راجہ پرویز اشرف جو ہیں اسپیکر قومی اسمبلی، انہوں نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ سیاستدانوں کو بیٹھ کے تاریخ طے کرنی چاہیے. ہم تو یہ مہینوں سے بات کہہ رہے ہیں، مہینوں پہلے اگر یہ بات مان جاتے تو خان صاحب کا اوپینین اس کے اوپر بالکل کلیئر ہے، واضح ہے، اور انہوں نے کبھی بھی ذاتی کوئی انا کی یا کوئی انتقام کی سیاست انہوں نے کبھی کی نہیں ہے. تو ان کا وہ جو سٹیٹمنٹ تھا کہ میرے خیال میں، یعنی عمران خان صاحب کے خیال میں جس نے ان کے ساتھ ذاتی طور پر زیادتی بھی کی ہے تو اس کو معاف کر کے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے. یہ ہمیشہ سے ان کی اپروچ ہی رہی ہے. آپ زندگی میں ان کے فیصلے دیکھیں تو آپ کو ہمیشہ سے یہ نظر آئے گا. تو میرے خیال میں جو بنیادی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ تو یہی ہے. نہیں، لیکن میں ذرا اس پہ جانا چاہتا ہوں. جس طرح مریم نے اپنا میں ان کی ہارشنس نکال دوں اگر، بیکاز وہ ظاہر جلسوں میں تقریر ہو رہی ہوتی ہے. جب انہوں نے کہا کہ جی جانے والے کا گریبان پکڑ رہے ہیں، آنے والے کے پاؤں پکڑنے کی بات کی، بیڈ چوائس آف ورڈز، بٹ یو نو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. انہوں نے کہا جی یہ بات ہو رہی ہے. اور ہم نے دیکھا خان صاحب بھی کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فرد واحد ہے، جو آرمی چیف ہے وہی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. اور شاید اس لیے انہوں نے تمام اپنا جو فوکس تھا وہ ایک فرد واحد پہ رکھا، جنرل باجوہ پہ، ان ٹرائنگ ٹو سینڈ اے میسج کہ ٹھیک ہے، میرا اگر جو بھی اختلاف تھے وہ جنرل باجوہ کے ساتھ تھے، وہ چلے گئے تو آئی ایم اوکے ود انسٹیٹیوشن، میرا انسٹیٹیوشن سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. وہ بار بار کہتے بھی ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف ہی ہے تو پھر وہ سیکنڈری لیڈرشپ کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اتنی ہارشلی کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ جو ہے پہلی بات تو یہ آپ کا ایک مفروضہ ہے، آپ کچھ ازیوم کر رہے ہیں، آپ ایک قیاس کر رہے ہیں کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہے تھے. جو میں نے ان کی بات سنی، جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں، یہ عمران خان کی تو صرف بات نہیں ہے. آپ فوج میں کسی سے بات کر کے دیکھ لیں کہ جو اوور آل پالیسی ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے آرمی چیف کرتا ہے. تو وہ پالیسی ڈائریکشن جو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آرمی چیف کرتا ہے. لیکن اس کے علاوہ انفرادی طور پہ لوگوں کے اپنے ایکشنز ہوتے ہیں. اس میں سے ایکشن جو ہیں وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں سے ایکشنز ایسے ہو سکتے ہیں جو ٹھیک ایکشنز نہ ہوں. تو ایسا نہیں ہے کہ پوری فوج کے اندر جو بھی کوئی کام کرے گا، اگر اس نے کوئی غلط کام کر دیا تو اس کا مطلب کہ آرمی چیف نے اس کو انسٹرکٹ کیا تھا اس لیے وہ کام ہوا. تو پالیسی ڈائریکشن بالکل آرمی چیف سیٹ کرتا ہے، لیکن انفرادی ایکشن جو ہے وہ ہر انفرادی ایکشن کا ذمہ دار آرمی چیف نہیں ہوتا. آپ فوج کو ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں. یور اون فادر واز اے جنرل آلسو، سو آپ نے سارا سسٹم ایز اے چائلڈ بھی دیکھا ہے، گروئنگ اپ اینڈ ایوری تھنگ. ہم اس وقت فوج میں کہیں کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں ٹاپ کی جو کرٹیکل 3-4 موسٹ سینسٹیو پوزیشنز ہیں. کیا آپ کے خیال میں ان 3-4 موسٹ سینسٹیو پوزیشنز پہ کوئی بندہ آرمی چیف کی مرضی کے خلاف بات کر سکتا ہے؟ نچلے لیول پہ چھوڑ دیں، یونٹ میں ہو سکتا ہے کہیں نہیں. میرے خیال میں جو اوور آل ڈائریکشن کے ریلیٹڈ، میں وہی آپ کو بول رہا ہوں، میں تھوڑا ڈسٹنگوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور میرے صرف والد صاحب فوج میں نہیں تھے، ہمارے خاندان 3 نسلوں سے ہمارا خاندان جو ہے اس کا فوج کے ساتھ براہ راست رشتہ رہا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ڈائریکشن جو ہے پالیسی کی، چاہے وہ یا جونیئر، اس نے فالو کرنی ہے جو کہ آرمی چیف سیٹ کرتا ہے. یہ جتنی میری فوج کی انڈرسٹینڈنگ ہے، میری بھی یہی انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن انفرادی ایکشنز جو ہیں وہ ایکشنز لیے جا سکتے ہیں، جو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہر چیز آرمی چیف کی سینکشن کی بھی ہو.